أشهد أن لا إله إلا الله. الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه محتسبا وسمع وأطاع الله هو الجنة ودخل الجنة وخمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وبهت مؤمن والفرار من الزحف ويمين صابرة يقطع بها مالا بغير حق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو بندہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو اور خوش دلی کے ساتھ اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے زکوٰۃ دی ہو اور اللہ کے حکموں کو سنا ہو اور مانا ہو، تو اس کے لیے جنت ہے۔ اس کو اللہ حکم دے گے کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، یا راوی کو شک ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی کفارہ نہیں۔ انسان دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ کرتا ہے ان گناہوں کا کفارہ یہاں موجود ہے، لیکن یہ 5 گناہ ایسے ہیں کہ اگر ان کو لے کے قبر میں چلا گیا تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے کہ وہاں وہ کوئی چیز دے کے اپنی جان چھوڑا لے۔ کفارہ کا معنی یہ، جیسے کسی نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، فرض نماز ادا نہیں کی، اب وہ اس کا پھر نمازوں کا کفارہ ادا کرتے ہیں کہ نہیں، اگر نہیں پڑھی اس نے، مرنے کے بعد لوگ اس کے وارث، اس نے وصیت کی ہو تو وارث اس کے کفارہ ادا کرتے ہیں نمازوں کا۔ اسی طرح روزہ نہیں رکھا تو روزہ کا کفارہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ نمبر 1، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو اس کا کوئی کفارہ نہیں جب تک وہ توبہ کر کے نہ جائے۔ شرک کے ساتھ کیا تو کوئی بچاؤ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے۔ شرک کیسے کہتے ہیں کہ اللہ کے حق کو غیر میں تقسیم کرنا یا اللہ کے حق میں غیر کو شامل کرنا۔ اللہ کا حق ہے اس کو غیر میں تقسیم کرنا، یہ بھی شرک ہے، یا جو اللہ کا حق ہے اس کے اندر غیر کو شامل کرنا۔ غیر میں تقسیم کیا ہے کہ سیدھا اللہ کا حق ہے، حاجت روا مشکل کشا اللہ ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے تو یہ کسی غیر سے مانگ رہا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کی جائے، اللہ ہی کے سامنے سجدہ کیا جائے، اللہ ہی سے مدد مانگی جائے اور ہر عمل میں اللہ ہی کو راضی کیا جائے، ہر عمل میں اللہ ہی کو راضی کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود اس نے اس عمل میں غیروں کو بھی شریک کر لیا۔ جیسے کہ بازاروں میں جاتے ہیں لوگ تو وہاں پہ جھک جاتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں، بولتے ہیں یہ سائیں کا حق ہے، تو وہی سائیوں کا سیدھا اس کا حق نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ یہ سائیں جو تھے یہ بھی اللہ کو سیدھے کر کے دنیا سے گئے، انہوں نے بھی اپنی پوری زندگی اللہ کے سامنے عبادت میں گزاری۔ لہذا شرک کے ساتھ اگر دنیا سے گیا تو برباد ہو گیا۔ نمبر 2، ناحق قتل، بے گناہ کسی کو قتل کر دیا۔ من قتل متعمدا فجزاؤ جہنم، جس نے کسی کو بے گناہ قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح جس نے کسی مومن پر بہتان باندھا ہو، مومن عورت ہو یا مرد ہو، اس کے اوپر بہتان تہمت لگائی اس کے اوپر، کوئی دلیل ثبوت نہیں ہے، یہ بھی گناہ ہے۔
کوئی بندہ ہم نے دیکھا بھائی بائک پہ کوئی بندہ جا رہا ہے، ہاں کوئی خاتون ساتھ میں، تو کہتے ہیں دال میں کچھ کالا کالا ہے، اب وہ اس کی بہن تھی یا اس کی بیوی تھی، اب ایسے غلط فہمی نہیں ہوگی، بہن کو لے جا سکتا ہے، بیوی کو لے جا سکتا ہے، ماں کو لے جا سکتا ہے، بھتیجی کو لے جا سکتا ہے، بھانجی کو لے جا سکتا ہے، خالہ کو لے جا سکتا ہے، پھپھو کو لے جا سکتا ہے، دادی کو، نانی کو، پھر اوپر کا سلسلہ نیچے کی طرف سارے محرم ہیں، کسی بھی محرم عورت کو اس نے بٹھایا لے گیا، لیکن دیکھنے والے کیا بولا، بچوں دال میں کچھ کالا کالا ہے، اب تجھے کیا پتا کہ یہ کون تھی؟ اور یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کسی کو لے کے جائے، کوئی جاننے والا مل جائے تو اس کو فوراً بتائے، فوراً کہ یہ میرے ساتھ جو ہے نا میری گھر والی ہے یا میری بہن ہے یا میری بھانجی ہے، رشتہ ضرور اس کو بتائے۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا ٹائم پہ تشریف لے جا رہے تھے، حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ ام المومنین ہے، مسلمانوں کی ماں ہے، آپ کے ساتھ تھی، جا رہے تھے، حضرت فاروق اعظم سامنے سے آ گیا، اے عمر یہ میرے ساتھ میری بیوی ہے، عمر میرے ساتھ میری گھر والی ہے، سودا ہے۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا میں آپ کے بارے میں اس طرح سوچ سکتا ہوں؟ آپ نے کیسا کہا ہاں عمر آپ تو نہیں سوچ سکتے، لیکن شیطان بہت بڑا خبیث ہے، شیطان دل میں ڈالے گا تمہارا نبی بھی کسی کو لے کے جا رہا ہے۔ تو جب امام الانبیاء نے کہا فوراً وضاحت کی کہ میرے ساتھ میری گھر والی ہے، تو پھر میں اور آپ یا کوئی مسلمان کوئی اوپر سے تھوڑے اترے، ہاں ہم بھی کسی جاننے والے کو جس کو بھی دیکھیں السلام علیکم، جی جی میرے ساتھ گھر والے ہیں، ہاں یا میری بہن ہے یا فلانی کہہ دے، تاکہ شیطان کو بدگمانی کا موقع بھی نہیں ملے، ورنہ یہ اس کے پیچھے باتیں کرتا رہے گا، بہتان لگاتا رہے گا، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ یہ معاف بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 3 میدان جنگ سے بھاگنا، جب جنگ شروع ہو جائے، اب ایک تو یہ کہ جیسے ابھی فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے، اس کے لیے تو ہم جتنا ہو سکتا ہے جانی مالی قربانی زبانی جو ہو سکتا ہے وہ کرنا ہے، لیکن ایک جنگ یہ کہ اپنے ملک پہ مسلط ہو گئی، جس پر ہر بندے پہ جنگ فرض ہو جائے گی، اپنے ملک کا دفاع کرنا، ہاں یہ لازمی ہو جائے گا اس کے اوپر۔ اگر کوئی اسے بھاگ گیا، جیسے عام طور پہ بھاگ جاتے ہیں لوگ، آپ نے نہیں دیکھا 65 کی جنگ کا ہم نے سنا، میں نے اپنے والد سے سنا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، کہتے جب 65 کی جنگ کے آثار نمودار شروع ہوئے تو بڑے بڑے لوگ مالدار لوگ یہاں سے بھاگ گئے، دبئی بھاگ گیا، کوئی کہاں بھاگ کے چلے گئے، کہ وہ جہاز کم تھے کشتیوں کی ذریعے سے بھاگ گئے، چلے گئے یہاں سے، ہاں اپنے گھر خالی کر دی، اور بیچارے پھر جو نہیں جا سکتا پھر وہی پٹتا ہے مرتا ہے۔ تو میدان جنگ سے بھاگنا یہ بھی اتنا ایسا گناہ ہے کہ اس کی بھی کوئی معافی نہیں ہے۔ نمبر 5 کسی کے مال پر ناحق قبضہ کرنا، اور یا کسی کے لیے جھوٹی گواہی دینا، مال پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا، جھوٹی گواہی دے دینا، یہ ایسے گناہ ہیں جو معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ یہ سارے بھائیوں سے ایک درخواست کی جاتی ہے کہ عشاء کی ایک نماز جو ابھی یاد نہیں آ رہا، لیکن مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک نماز عشاء کی ایسی کہ ہاں جو ہمیں لوٹانی ہے، قابل لوٹانی ہے، اس کو واپس کرنا ہے، مطلب اس کو پڑھنا ہے، چونکہ نماز تو پڑھ لی تھی، اس نماز کو بھی اللہ قبول فرما لیا اور نماز بھی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بھائی وہ کپڑوں کے اوپر جو ہے وہ خون لگا ہوا تھا، دبا اس کا کہیں سے لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے سمجھ کہ نماز نہیں ہوئی، لیکن اب وہ یاد نہیں ہوئی، اتنا پتہ ہے مجھے کہ عشاء کی نماز ہے، تو اس کے لیے بھی آپ یہ اپنے پاس نوٹ کیا تھا، وہ چیز مجھے یاد آ گئی، اس لیے میں نے کہا بھائیوں سے یہ بھی کہہ دیں جو حاضر ہیں، پہلے کہ اعلان کرنا تھا لیکن وہ سب بیٹھے نہیں چلے گئے، بہرحال بعد میں کہہ لیں گے انشاءاللہ، نماز جنہوں نے پڑھی سب کی ہو گئی، لیکن اب چونکہ ایک نماز کو لوٹا دینا کوئی گناہ نہیں، ثواب ہے، یہ کسی کا حق دوسرے کے اوپر کوئی حق نہ رہ جائے، یہ بھی لازمی ہوتا ہے، کیونکہ امام ضامن ہوتا ہے کہ اگر اس نے نماز صحیح نہیں پڑھائی، نماز میں کوئی غلطی ہوئی تو مقتدیوں کی نماز تو ہو گئی، ذمہ دار امام ہوگا، پکڑ اس کی ہوگی، تو اس وجہ سے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہماری بھی پکڑ نہ ہو، آپ کی بھی نہ ہو، آپ کی تو نمازیں ہو گئی جس جو بھی تھی، تو اس نماز کو جس ٹائم ملے آپ کو، آج ملے کل ملے، عشاء کی ایک نماز کو آپ نفل کے بجائے اس کو دوہرا دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، انشاءاللہ العزیز زندگی رہی ملاقات باقی، انشاءاللہ میں بھی آپ بھائیوں کے لیے دعا کروں گا اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں۔
سفر پہ جانے کا ارادہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم. اللهم زين الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. وصلى الله تعالى على نبي الامين محمد واله واصحابه اجمعين. آمين آمين برحمتك.